بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد اقبال خلیل، انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز پشاور آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کی بہت عرصے سے توقع کی جا رہی تھی۔ گزشتہ سال جب سے ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدارت پر براجمان ہوئے ہیں، اس وقت سے یہ ایک خدشہ تھا کہ وہ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے پوری دنیا کا امن تہو بالا ہو جائے گا۔ یعنی ان کی شخصیت میں ایک رسک فیکٹر تھا، اور دنیا کی سب سے بڑی جو سپر پاور کہلاتی ہے اس وقت موجودہ دور میں، اس کے صدارت کے عہدے پر آنے کے بعد ان کی طاقت میں مزید اضافہ ہوا، اور اس نے اس طاقت کو اب آخر کار ایران کے خلاف استعمال کر کے ایک دنیا کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا کر دیا۔ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کیا ہے۔ گزشتہ سال بھی انہوں نے اسی طرح کا حملہ کیا تھا، اور اس وقت انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ایران کی نیوکلیائی پاور کو ختم کر دیا ہے، اور اب اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں رہی کہ وہ ایٹم بم بنا سکے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کل ہی رات جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے، اس میں ایک مرتبہ پھر اس نے یہ بات کہی کہ ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ ایران کا نیوکلیئر پاور ہونا ہے، اور ہم یہ میک شور کریں گے کہ وہ اس کا خاتمہ ہو جائے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ ایک مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اس کا خاتمہ کر چکے ہیں، اب آپ دوبارہ اس کے لیے دعویٰ کر رہے ہیں، دوبارہ اس کے لیے حملہ کر رہے ہیں، تو یا تو آپ پہلے جھوٹ بول رہے تھے یا اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ محترم ناظرین، ایران جس طرح پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بڑا ملک ہے۔ اس کی آبادی 9 کروڑ 31 لاکھ سے زیادہ اس کی آبادی ہے۔ 18 لاکھ اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ اس کا رقبہ ہے، یعنی پاکستان سے دگنا اس کا رقبہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ ظاہر ہے اس کے پاس جو تیل کی طاقت ہے، اور تیل کی ان تمام تر پابندیوں کے باوجود گزشتہ 30 سال 40 سال اس نے سروائیو کیا ہے، اور ابھی بھی وہ ایک بڑی طاقت ہے۔ اور اس کے بارے میں اس طرح کے دعوے کرنا ایک بہت مشکل کام ہے کہ آپ اس کا خاتمہ کر سکیں، یا اس کی طاقت کو ختم کر سکیں، یا اس پر قبضہ کر سکیں۔ اس موضوع پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بہت ضروری جو افسوسناک واقعہ ہوا جب اسرائیل اور امریکہ نے مل کر حملہ کیا، اور آیت اللہ علی خامنائی جو ایران کے روحانی پیشوا تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ اور کئی بڑے رہنماؤں کو، چیف آف آرمی سٹاف احمد نجادی، ان کو، اور اس طرح ان کی بیٹی کو، ان کے گھر والوں کو، چھوٹی بچی کو، ان کی جو پوتی ہے 14 مہینے کی، اس کو بھی، اور اس کے ساتھ کافی لوگوں کو شہید کر دیا گیا انہی کے کمپاؤنڈ میں، انہی کے دفتر میں۔ یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ اس وقت جو جنگ کا خطرہ تھا اور حملے کا خطرہ تھا، تو علی خامنائی اپنے ہی کمپاؤنڈ میں کیوں موجود تھا؟ لیکن یہ دراصل ان کی ایک نظریاتی طاقت ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا کہ بجائے کسی بنکر میں چھپنے کے، بظاہر کسی اور جگہ شفٹ ہونے کے، وہ اپنے دفتر میں ہی رہے، اور وہیں انہوں نے شہادت قبول کی۔ یعنی وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے۔ ہمیں تو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے، ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ یہ بڑی غلطی ہے کہ آپ اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور بڑی آسانی سے آپ کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف پوسٹیں آ رہی ہیں کہ بڑی ریسرچ کی گئی، حالانکہ اس میں ریسرچ کی کیا ضرورت تھی؟ وہ 40 سال سے آیت اللہ کا دفتر اور گھر وہیں پہ موجود ہے تہران میں، جہاں پر ان کو شہید کیا گیا ہے۔ تو وہ تو بڑا آسان ہدف تھا۔ 30 بم گرائے گئے ہیں، صرف یہ آپ نے کام کیا کہ 30 بم وہاں گرا دیے۔ بہرحال لیکن وہ تو ایک آسان ہدف تھا کہ وہ اپنے گھر میں، اپنی جگہ پر، اپنے دفتر میں آپ نے ان کو شہید کر دیا۔ وہ کہیں چھپے نہیں، کہیں وہ گئے نہیں، اور یہ ایک بہت بڑی ان کی عظمت کی ایک دلیل ہے کہ اس دور میں بھی ایک انسان ایک اتنی بڑی وہ جرت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ وہ
تمام تر خطرات کے باوجود وہ آخر وقت تک اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے. اس کا جو نقصان ہوا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس نے جو یعنی ایرانی قوم کو متحد ہونے میں اور دوبارہ ایک ابھرنے میں، ایک طاقت کے طور پہ ابھرنے میں، اور ان کی عزت اور ان کی طاقت کو یعنی تقویت پہنچانے میں ان کی شہادت کا بہت بڑا کردار ہے. اور یہ آئندہ آنے والی جنگ میں ان کے لیے ایک بہت بڑی انرجی اور ایک بہت بڑی طاقت کا ذریعہ بنے گا کہ کس طرح ان کے بڑے نے، ان کے لیڈر نے چھپنے کی بجائے شہادت کو ترجیح دی، اور پوری دنیا میں اس کا ایک ریئیکشن ہوا، پوری دنیا میں اس کا رد عمل ہوا. اور اسی دن صرف آیت اللہ کو اور ان اہم شخصیات کو ٹارگٹ نہیں بنایا گیا، بلکہ تہران میں ہی ایک لڑکیوں کے، بچیوں کے اسکول کو ہدف بنایا گیا، اور 160 بچیاں وہاں پر شہادت کے درجے پر پہنچی. 160 بچیوں کو مارا گیا. یہ بہت ہی شرمناک فعل ہے، انتہائی شرمناک فعل. اسی طرح والی بال کے گراؤنڈ پر حملہ ہوا، اور 40 خواتین کو جو وہاں کھیل رہی تھی والی بال، ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا. یعنی بڑے پیمانے پر سویلین ٹارگٹس کو رکھا گیا، اور یہ ایک بہت بڑا یعنی جنگی جرم ہے، بہت بڑا اخلاقی جرم ہے جو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر کیا ہے. غزہ میں پہلے یہ کام کر چکے ہیں، اب ایران میں بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں. یعنی یہ جو جنگ ہے یہ بڑی عجیب و غریب جنگ ہے کہ آپ ایک ملک کے اوپر پوری طاقت کے ساتھ، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ حملہ کر رہے ہیں. وہ ایک ملک تنہا آپ کا مقابلہ کر رہا ہے، اور آپ وہاں پر جو ہے سویلین آبادی کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں اس پورے ملک میں. یعنی بہت بڑے ظاہر آرمی انسٹالیشنز ہیں، اس میں آرمی کے، فوج کے، بحریہ کے، فضائیہ کے بڑے بڑے ہڈے ہیں، وہ تمام آپ کے علم میں ہے، لیکن آپ ٹارگٹ جو ہے وہ سویلین اور قیادت کو اور لوگوں کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں نے شروع میں بات کی کہ جب وہ حکومت میں آیا تو اس نے امن کی بات کی، اس نے پوری دنیا میں امن قائم کرنے کی بات کی. پھر اس نے غزہ میں سیز فائر کرایا، پھر بورڈ آف پیس بنایا کہ امن کے لیے ہم ایک 60 ملکوں کا ایک پلیٹ فارم بنایا کہ جو غزہ میں امن قائم کرے گا. لیکن اب اس نے خود امن کو تہو بالا کر دیا، اور اس وقت یہ جنگ ایک ایسی سٹیج میں ہے کہ اس سے ایک عالمی جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے. ظاہر عالمی جنگ چھڑنے کے لیے لوگ بالعموم انتظار کرتے ہیں کہ بڑی طاقتیں آپس میں لیں. یعنی روس جو ہے وہ میدان میں آئے، چین جو ہے وہ میدان میں آئے، یورپین یونین جو ہے، جرمنی اور دیگر جو فرانس ہے وہ میدان میں آئے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ برطانیہ نے اس اتحاد میں شامل ہو گیا ہے جو حملہ آور اتحاد ہے. یعنی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ برطانیہ بھی شریک ہو گیا ہے، اور دیگر یورپی ممالک بھی کسی نہ کسی انداز میں امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ ان کے حملوں کو کنڈم نہیں کر رہے، ان کی حکومتوں کی سطح پر وہ اس کو کنڈم نہیں کر رہے. جبکہ دوسری طرف ایران جو ہے وہ تنہا نظر آ رہا ہے. یعنی ایران، روس ہو سکتا ہے وہ ساتھ دے رہا ہو، لیکن وہ خاموشی سے ساتھ دے رہا ہو، کھل کر وہ ایران کا ساتھ نہیں دے رہا، صرف سفارتی سطح پر اس کا ساتھ دے رہا ہے. چین جو ہے وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی خبریں ہیں کہ اس نے کچھ اسلحہ بھجوایا ہے ایران کی طرف، لیکن بار وہ کھل کر ساتھ نہیں دے رہا. اور دوسری طرف امت مسلمہ جو ہے وہ بھی خاموشی کا شکار ہے. جو 56 اسلامی ممالک ہیں اس میں جو خلیجی ممالک ہیں، جو سعودی عرب ہے اور خلیجی ممالک ہیں، وہ تو امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سعودی عرب نے اب انکار کیا ہے، سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم نے نہیں کہا، ہم شامل نہیں ہیں اس میں، ہم اپنی ایئر سپیس کو استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور نہ ہی ہم نے امریکہ کو کہا ہے کہ آپ ایران پہ حملہ کریں. تو یہ اچھی بات ہے، لیکن ظاہر ہے وہاں پر امریکی اڈے موجود ہیں. اسی طرح دیگر تمام خلیجی ممالک میں امریکی اڈے موجود ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں اس جنگ کے لیے. تو ایران جو ہے وہ ان اڈوں پہ بھی حملہ کر رہا ہے، ان کے اوپر بھی میزائل پھینک رہا ہے اور بڑی کامیابی سے ان پہ وہ میزائل پھینک رہا ہے. جو دیگر ممالک ہیں یعنی ایران کے قریب، مثلا افغانستان ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے، ترکمانستان ہے،
یہ تمام ممالک کیا یعنی افغانستان ہے، ان کے بارڈر ہیں ایران کے ساتھ، لیکن ان میں سے کوئی بھی ملک جو ہے وہ ایران کا ساتھ دیتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ زیادہ تر زبانی جمع خرچ پاکستان کی حکومت زبانی طور پر سفارتی طور پہ ان کی حمایت کی بات کر رہی ہے، اور اسی طرح ترکی بھی کسی نہ کسی درجے میں ان کی حمایت کی بات کر رہا ہے، لیکن باقی ممالک جو ہے وہ خاموش ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایران جو ہے وہ اکیلے اس پوری سپر پاور کا اور دنیا کے اندر جو طاقتور ترین کہلائی جاتی ہیں طاقتیں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ یار یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ایران کب تک یہ مقابلہ کرے گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم ایران پہ جو ہم نے حملہ کیا ہے یہ رجیم چینج کے لیے کیا ہے۔ اس حملے کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کچھ مہینے پہلے جو بڑے مظاہرے ہوئے تھے مہنگائی کے مسئلے پر، یعنی ایران میں حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے تھے، اس کی بنا پر امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کی جو حکومت ہے وہ اب پاپولر حکومت نہیں ہے اور اب اس کو عوام کو نکل کر اس کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ ایک دوسرے ملک کے بارے میں، ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے بارے میں آپ اس طرح کی بات کریں، لیکن بہرحال یہ کہہ رہا ہے، وہ سب سن رہے ہیں یہ بات، اور وہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے۔ بلکہ جو پہلے شاہ تھے رضا شاہ پہلوی، اس کے بیٹے کو بھی انہوں نے نکالا ہے، اس کے بیٹے کو بھی میڈیا پر لائے ہیں کہ یہ آپ کی آئندہ قیادت ہوگی۔ ظاہر ہے یہ کس طرح ممکن ہے؟ یعنی ایران کے اندر آپ رجیم چینج کیسے لا سکتے ہیں؟ ایرانی قوم تو اب اگر پہلے متحد نہیں بھی تھی تو اب آیت اللہ علی خمینائی کی شہادت کے بعد متحد ہو گئی ہے۔ ان کے اندر جو دیگر ڈسیڈنٹ گروپ ہیں، جو کرد ہیں یا بلوچ ہیں یا آذری ہیں، یا جو پہلے مجاہدین خلق کے نام سے کوئی ایک گروہ ہوتا تھا، وہ اب کہاں ہے؟ ان کی کیا طاقت ہے؟ وہ کس طرح، وہ تو کوئی مظاہرہ بھی نہیں کر سکے۔ یعنی جو آیت اللہ خمینائی کی شہادت پہ جو مظاہرہ ہوا وہ امریکہ میں ہوا۔ امریکہ میں کچھ لوگ نکلے کہ یہ ایرانی نژاد امریکی ہیں، انہوں نے وہاں پر نعرے لگائے۔ باقی پورے ایران میں اور پوری امت مسلمہ نے، پورے پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، کشمیر میں، عراق میں، بہت ساری جگہوں پر علی خمینائی کے حق میں لوگ نکلے اور ان کی شہادت کا ماتم منایا۔ تو یہ تو الٹی بات ہو گئی کہ جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ اب ایران کے عوام نکلیں گے اور ایران کے عوام جو ہے وہ یعنی مظاہرے کریں گے اور اس کے حق میں اور اس پہ خوشی کا اظہار کریں گے، وہ الٹا ہو گیا کہ اس کے مقابلے میں اس کے یعنی جو ایرانی حکومت کے حق میں جو ہے لوگ نکل کر لاکھوں کی تعداد میں اور انہوں نے مظاہرے کیے۔ اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی یعنی تبدیلی ہے، لیکن جو سوال ہے وہ بہرحال اپنی جگہ پر ہے کہ ایران کب تک مقابلہ کرے گا۔ اس میں دو فیکٹرز بڑے اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے جو مل کر حملہ کیا ہے وہ فضائی حملہ ہے، وہ کوئی زمینی حملہ نہیں ہے۔ زمینی حملہ جو ہے وہ جب اس سے پہلے یعنی عراق پر امریکہ نے قبضہ کیا تھا یا افغانستان پہ امریکہ نے قبضہ کیا تھا، تو اس میں انہوں نے زمینی فوجیں اپنی بھیجی تھی۔ فضائی فوج کے ذریعے یا بحری فوج کے ذریعے آپ کسی ملک پر قبضہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے زمینی یعنی فوج ضروری ہے۔ تو زمینی فوج انہوں نے عراق میں بھیجی اور ان کے ساتھ تمام عرب ممالک کی حمایت حاصل تھی، ان کی فوجیں بھی اس میں شامل تھی اور انہوں نے عراق پہ قبضہ کر لیا۔ اسی طرح افغانستان پہ جب انہوں نے قبضہ کیا تو اس میں 40 نیٹو ممالک کی فوجیں ان کے ساتھ شامل تھیں، اور شمالی اتحاد جو ہے وہ افغانستان میں ایک بڑا علاقہ ان کا ہے، وہاں سے ان کو سپورٹ ملی، اور اس طرح امریکہ نے کابل پہ قبضہ کر لیا اور افغانستان پہ قبضہ کر لیا۔ ایران میں یہ سچویشن نہیں ہے۔ ابھی تک امریکہ نے، کل بھی امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی بھی تیاری نہیں ہے یعنی زمینی جنگ کی۔ ظاہر ہے اگر زمینی جنگ لڑنی ہے تو اس کے لیے بہت بڑی تیاری ہونی چاہیے، انہوں نے کوئی ایسی تیاری نہیں کی۔ یہ جو ممالک اس کے ایران کے ارد گرد ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، ترکمانستان ہے، ترکی ہے، آذربائیجان ہے، یا اس طرف عراق ہے، وہاں سے کوئی امکان نہیں ہے کہ امریکہ کو ایسی سپورٹ مل سکے کہ وہ اپنی زمینی فوج وہاں پر بھیج کر پھر اس کو ایران میں داخل کرے۔ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کے ذہن میں یہ
ایران پہ قبضہ کرنے کا کوئی یعنی منصوبہ، نہ وہ اس کو کر سکتے ہیں، نہ ان کے پاس ایسا کوئی منصوبہ ہے۔ یہ بات ایران کے حق میں جاتی ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ جو اندرونی اس کو ایک سامنا تھا کہ رجیم چینج آ جائے گا، اس کا بھی خطرہ دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے، اس کا بڑھنے کی بجائے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اب بلکہ وہ خطرہ ختم ہو گیا ہے کہ وہ کوئی رجیم چینج کر لیں گے، کیونکہ پاسداران انقلاب اور پوری جو ہیرارکی ہے اس مملکت کی، وہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے، اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور زبردست مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ مقابلہ وہ کب تک کریں گے یہ بھی ایک سوال ہے، یعنی لیکن ظاہر ہے ابھی تک جو سننے میں آیا ہے کہ امریکہ کے پاس جو منصوبہ ہے وہ بھی 4 ہفتے یا 6 ہفتے کا منصوبہ ہے، تو 4 اور 6 ہفتے کوئی اتنی بڑی مدت نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 ہفتے جو ہے وہ ایران نے مقابلہ کیا اور آخر تک مقابلہ کرتے رہے۔ اب 2 کی جگہ وہ 4 ہفتے یا 6 ہفتے یا 2 مہینے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایران ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کے پاس بہت زیادہ وسائل ہے، اور اس کے لوگ انٹیکٹ ہیں، اس کی قیادت انٹیکٹ ہے، اس کی حکومت انٹیکٹ ہے، اور ان کے پاس میزائلوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ ابھی تک 2 سال میں غزہ میں اسرائیل اپنی تمام جارحیت اور بربریت اور ظلم اور طاقت کے استعمال کے باوجود وہ القسام بریگیڈ کو ختم نہیں کر سکی، وہ فلسطینیوں کو ختم نہیں کر سکی، ان کی طاقت کو ختم نہیں کر سکی، ان کے اسلحہ کو ان سے نہیں لے سکی۔ تو ایران کے بارے میں کیسے ممکن ہے کہ آپ 2 ہفتے کے اندر یا 4 ہفتے کے اندر ان کی تمام آرمی ویپنری کو ختم کر دیں گے اور آپ ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے؟ تو اس لیے اس وقت یعنی زیادہ امکان یہی ہے کہ ایران یہ جنگ جیتے گا، کیونکہ ایران کی جو نے جارحیت نہیں کی، جارحیت اس کے اوپر کی گئی ہے، تو اس کا کامیاب دفاع ہی اس کی جیت ہے۔ جس طرح ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کیا، پاکستان نے دفاع کیا، تو ہم اس کو اپنی جیت قرار دیتے ہیں کہ ہم نے جیتا، ہم نے ان کے جہاز بھی گرائے، لیکن بہرحال وہ اصل بات کامیاب دفاع ہے کہ آپ جب کامیاب دفاع کر لیتے ہیں اپنے وطن کا تو یہ آپ کی جیت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا پورا امکان ہے کہ جو جنگ ہے وہ مختصر وقت کے لیے ہوگی اور ایران اس سے آسانی سے عہدہ برا ہو جائے گا۔ دوسری جو بات ہے عالمی جنگ کی، اس کا بھی امکان بہت کم ہے، کیونکہ روس کو اور چین کو امریکہ کی کمزوریاں معلوم ہیں۔ اس کو معلوم ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اقتصادی طور پہ بھی کمزور ہو چکا ہے، اس کی وہ طاقت نہیں رہی جو پہلے تھی، اور وہ زیادہ عرصے تک جنگ سسٹین نہیں کر سکتا۔ اس وقت بھی بری طرح مقروض ہے، امریکی حکومت مقروض ہے، چین کی بھی مقروض ہے، اور ملکوں کی بھی مقروض ہے، اور اندرونی طور پہ بھی مقروض ہے۔ اس لیے اس کا امکان نہیں ہے کہ وہ اس جنگ کو زیادہ عرصے تک جاری رکھ سکے گا۔ لیکن میرے ذہن میں یعنی پہلے دن سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ امریکی عوام کہاں ہیں، امریکی ادارے کہاں ہیں؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ امریکہ ایک سپر پاور ہے، اور وہ اس کے کنسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ ہماری طاقت جو ہے وہ ہماری اخلاقی اصول ہے، کہ ہم انسانی آزادی کے لیے، ہم انسانی مساوات کے لیے، ہم دنیا میں یعنی انسانی اقدار کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہے۔ یہ امریکہ کا کنسٹیٹیوشنل اس کا ایک مقصد ہے، اس نے اپنا مقصد وجود بیان کیا ہے۔ اب اگر وہ ظلم پر اترا ہوا ہے، زیادتی پر اترا ہوا ہے، دنیا کی تباہی و بربادی پر اترا ہوا ہے، ہر طرف وہ جنگ کر رہا ہے، گرین لینڈ کے مسئلے پر بھی، کینیڈا کے مسئلے پر بھی، میکسیکو کے مسئلے پر بھی، اور یوکرین کے مسئلے پر بھی، ہر جگہ جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، اور اب وہ حملہ کر رہا ہے، اپنی پوری فوجوں کو اس نے وہاں پر انہیں اتار دیا ہے ایران کے خلاف۔ تو اب امریکی عوام جو ہے وہ کب اس کے خلاف اٹھے گی؟ یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے۔ اسی طرح جو امریکہ کے ادارے ہیں، جو عدالتی ادارے ہیں، جو پینٹاگان ہے، جو دیگر بڑے بڑے ادارے ہیں جہاں پر بہت دانشور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سوچنے سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کے خلاف کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ ہمیں یاد ہے کہ جب رسیا کی افغانستان کے اوپر جارحیت کو ایک عرصہ بیت گیا اور وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے، تو اس کے رد عمل میں ماسکو میں اس کے خلاف ایک مزاحمت شروع ہو گئی۔ حالانکہ
روس جو ہے وہ امریکی جمہوری ملک نہیں ہے، وہ کمیونسٹ ملک ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر ماسکو میں اور دیگر روس میں اس کے خلاف ایک بڑی ریزنٹمنٹ شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں اس وقت کے وزیر اعظم گورباچوف نے افغانستان سے فوجوں کو نکالنے کا اعلان کر دیا، کیونکہ وہ اقتصادی طور پہ بھی روس کمزور ہو گیا اور وہاں پر سیاسی لحاظ سے بھی ان کو بڑی یعنی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی مثال اب امریکہ پر فٹ آئے گی کہ امریکہ کے اندر اس کے خلاف آواز اٹھے گی، امریکہ جب کفن جانے شروع ہوں گے جب امریکی سپاہیوں کے کفن امریکہ پہنچ کے مختلف ایئرپورٹوں پر پہنچنا شروع ہوں گے تو وہاں سے لوگ آواز اٹھائیں گے کہ کیوں، ہم کس لیے کر رہے ہیں، ہم اسرائیل کے لیے کر رہے ہیں، ہم کیوں، امریکہ کیوں اسرائیل کے ہاتھ میں ہاسٹیج بنا ہوا ہے۔ یہ سوال اٹھنا بہت ضروری ہے کہ امریکہ کے ادارے، امریکہ کے انصاف کے ادارے، امریکہ کے عوام وہ اٹھیں اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک تحریک چلائیں، اس کی امپیچمنٹ کے لیے، اس کو صدارت سے ہٹانے کے لیے ایک تحریک چلائیں۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ دنیا کے امن کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے یہ دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ ایران کو طاقت عطا فرمائے، ایران کو قوت عطا فرمائے، اور ہم کو بھی اور تمام اسلامی ممالک کو، پوری دنیا کو یہ توفیق بخشے کہ وہ ایران کی جو مظلوم ایک قوم ہے، ایک مظلوم ملک ہے، اس کی حمایت پر کمر بستہ ہو جائے، اور انشاءاللہ آخری کامیابی جو ہے وہ حق کی ہوگی اور ظالم جو ہے وہ نیست و نابود ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔